دوسرا واقعہ آبدوز کے ڈوبنے کا ہے، جس میں بہت بڑے کاروباری گروپ کے مالکان سوار تھے اور کئی کروڑ روپے لگا کر سمندر کی تہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ لوگ رزق کی تلاش میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، کچھ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے، ایسے خطرناک ایڈونچر کرنے کے لیے۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حادثات میں مرنے والوں کو شہید کہا جائے گا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھو، جو حادثات میں مر گئے، جو ایمان پر مرے، ان کے لیے تو دعائے مغفرت کی جائے گی، اللہ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، جن کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو زندگی میں تو دعا کی جا سکتی ہے، موت کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، وہ موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہی کا ہوتا ہے نا، اور تو کسی کا نہیں ہوتا آخرت پر ایمان۔ اللہ رسول کو آپ مانتے ہو، تین مذاہب ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلم۔ بہت ساری چیزیں عیسائی، یہودی اور اسلام میں کامن بھی تو ہے نا، اصل میں تو تینوں ہی سچے مذہب ہے نا، وہ تو تحریف ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس بات کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی تھے، عیسیٰ ابن مریم بھی سچے نبی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی۔ تینوں کی فالوورز جو حقیقی معنی میں فالو کریں گے وہ جنتی ہیں، حقیقی معنی میں جو فالو کرے گا ان کو۔ تو تینوں مذاہب کا اس پر اجماع ہے کہ آخرت کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اچھا عمل کر کے جاتے ہیں، اچھے سے وہ اچھا جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے جو برا عمل کر کے جاتے ہیں۔ یہ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اسلام کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ بہت سے ملکوں میں لیگل بھی ہے، یورپ کے بعض کنٹریز میں لیگل ہے، بھائی ایک بندہ نہیں زندہ رہنا چاہتا تو وہ مار دو نا۔ ہاں، وہی کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ پھٹو کہ چھیچڑے ویچڑے ادھر ادھر پھیل جائیں، تمہارے بدبو آئے، لوگوں کو وحشت ہو، تو انہوں نے ایک لیگل کر دیا ہے کہ بھائی آپ لائن لگائیں، آپ رجسٹریشن کروائیں، ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے، اس وقت ہمارے یہاں فلاں کھمبا بجلی کا فری ہوگا، وولٹیج بھی اتنے آ رہے ہوں گے، اگر یہ کراچی میں ہو جائے نا تو فری ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں کھمبا ہے وہ گرنے والا ہے، وہ ویسے کسی پہ گرے گا، بے گناہ آدمی مرے گا، بہتر نہیں ہے آپ مر جائیں۔ تو خیر بعض یورپ کے کنٹریز میں ایسا ہے کہ انہوں نے لیگل کر دیا، تو لائن لگا کے تمیز سے آپ پھٹیں، اور کس طرح سے مرنا چاہتے ہیں وہ سب انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایک سوٹیبل مینج، ہر چیز کو انہوں نے آرگنائز کر دیا ہے، اسی کے وہ کیش کراتے ہیں اسی چیز کو۔ ابھی میں نے پورا بیان بھی اسی پر ہوا نا، ہر چیز کو کیا کر دیا ہے؟ آرگنائز۔ تو ہمارے یہاں کوئی چیز اور کچھ بھی آرگنائز نہیں ہے نا، مینجمنٹ ہی نہیں ہے، تو سب وہ بہت کچھ صحیح رہا ہے لیکن الٹے سیدھے طریقے سے صحیح ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑی خاندانی بات کی، جہاز میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بعض دفعہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار پاکستان میں جو غلط طریقے سے صحیح کر سکتا ہے نا وہ کر لے، کیونکہ یہاں صحیح طریقے سے بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ نہیں یہ بات سمجھ میں؟ یعنی اگر رزلٹ صحیح نکل رہا ہے نا تو پہلے طریقہ غلط ہو پاکستان میں کر لو، کیونکہ اگر غلط طریقے سے بہت سے لوگ صحیح نہیں کریں گے نا تو صحیح طریقے سے غلط کرنے والے اس ملک میں بہت ہیں۔ بڑی خاندانی بات ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو اس کا مطلب بتاؤں گا، یہاں بھی نہیں بتا سکتا، بعض چیزیں چھاؤں میں بتائی جاتی ہیں۔ یعنی کام غلط طریقے سے ہو رہا ہے لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ملک اور قوم کی خیر خواہی میں، کسی فرد کی خیر خواہی میں۔ اور بعض دفعہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے ملک کا۔ بڑی خاندانی بات کی میں نے، تو دل چاہ رہا تھا گھر لے آؤں، جس نے کی وہ بھی بڑے عظیم آدمی ہیں، ان کا نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے، بولیں گے اچھا چھوڑو۔ اچھا خیر، تو اب وہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اصل میں تو ان پہ بھی سوٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، لیکن میں بہت بڑا دل کر کے، کیونکہ یار جب زندگی رسک پہ ڈال دی آپ نے تو زندگی سے بڑا تحفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں، 1% بھی رسک نہ لو زندگی کا۔ تو جو آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان پر نہ کیٹو کی پہاڑی عبور کرنا جان رسک میں ڈال کے، ہاں جان کا خطرہ نہیں ہے، پھر آپ بڑے بڑے کام کریں بھائی، جائیں آپ، اول تو میں کہتا ہوں پھر بھی وہ کام کرو نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو۔ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کہہ رہے ملک کا نام روشن ہو جائے گا، ملک کا نام اور بہت ساری چیزیں جن سے روشن ہو سکتا ہے۔ اتنے محنت کرنے والا، اتنی استقامت والا آدمی ایجوکیشن میں آگے بڑھے یار، ایسے ڈاکٹر میرے علم میں ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے ملک کا نام یورپ میں جا کے انہوں نے روشن کر دیا، یہاں کے سائنٹسٹ ہیں امریکہ میں جا کے ملک کا نام روشن کر دیا۔ وہ آپ کہیں گے آپ کو پتا ہے ہمیں تو نہیں پتا، وجہ اس کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ وہ روشن ہو، ٹھیک ہے نا، تو گورنمنٹ ہی ان پہ پردے ڈال کے رکھی ہوئی ہے، گورنمنٹ پروٹوکول ہی نہیں دیتی، تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہمارا بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہمارے ملک کو روشن کر دیا، تو ہمارے ملک کے نام کو تو ہم اس کو پروٹوکول دیں، گورنمنٹ ہی جب لفٹ نہیں کرائے گی تو کیا ہوگا؟ اچھا خیر، تو یہ ٹائٹینک والا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ مظلوم لوگ ہیں بیچارے، آپ لوگ ایسا بننے کی کوشش